اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء طالبات کے لیے خاص طور پر سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3 سے مشقی سوالات کا حل لے کر آئی ہوں، جو کہ 10 جماعت کے لیے اسلامیات لازمی میں شامل ہے، لیکن تمام مسلمانوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو یعنی دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ مشقی سوالات ہیں جو ہر رکوع کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے یہاں پر آیت کا کچھ حصہ دیا ہوا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مفہوم تحریر کریں۔ اگر اس طرح سوال آئے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہوتا ہے ترجمہ، اور اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے مفہوم۔ پہلے ہم ترجمہ کریں گے، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، پھر اس کا مفہوم بتائیں گے، یعنی ہمیں کس پیغمبر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور پیروی کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسان کو دیا ہے تاکہ حقیقی فلاح حاصل کی جا سکے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، خواہ اس کا تعلق عبادت سے ہو، معاشرت سے ہو، معیشت سے ہو، یا سیاست سے، یا پھر خاندان سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واجب الاتباع ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے ہی متعلق رہنمائی دی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال پر، یعنی ہم نے اس طریقے سے مفہوم دینا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی سوال ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ کا مفہوم تحریر کریں۔ تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے ترجمہ۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم بتائیں گے اس آیت سے مراد کیا ہے، کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ آیت کا یہ حصہ ان مجاہدین کے متعلق نازل ہوا ہے جو لوگ میدان بدر میں کسی وجہ سے شمولیت نہ کر سکے تھے، مگر انہوں نے میدان احد میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور غزوہ احزاب میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ بعض نے اپنی نظر پوری کر لی اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، یعنی جنہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ وہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، تو وہ کچھ ایسے ہیں جو شہید ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اپنی نظر کو پورا کریں۔ سوال ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کا مفہوم تحریر کریں۔ اسی طرح سے ترجمہ پہلے کریں گے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہے۔ مفہوم، جب دشمن اپنی پوری تیاری اور لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تو باوجود فردی اور قوتی کمی کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یعنی توکل کرتے ہوئے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کی مدد کی، اور باوجود جہود کی بدعہدی کے اللہ نے کفار پر یہ باور کرا دیا کہ اللہ لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہے، یعنی اگر مومن حق پر ہے تو اللہ رب العزت ان کا ساتھ دیں گے، باوجود اس کے کہ چاہے مسلمانوں سے کتنی ہی زیادہ تعداد کفار کی یا منافقین کی یا مشرکین کی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔